اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی۔ سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے۔ تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے۔ تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج۔ پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا۔ پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے۔ آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں، یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا۔ تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو۔ پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے، ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہے جی، یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے، چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چھٹا۔ اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں۔ We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases, and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. یہ جو scope of such investigation be expanded، ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اب چھٹے پہ آ جائیے۔ جی We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے، انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن۔ یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن۔ اب انکوائر انٹو کون کرے، یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے، اور آپ کے کون سے ادارے ہیں؟ یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی، یا نیب ہوگی شاید تیسری، آئی ڈونٹ نو، یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے۔ تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے، اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی، کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں۔ یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمنڈ، اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر، میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں، یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف، ٹھیک ہے،
اب کچھ اگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں، یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو، کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن، تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں، آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی ہے مگر اشارہ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، کہیں لکھا ہے بردر ان لا، کہیں لکھا ہے سم جج، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے۔ اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں، یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے، کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں۔ کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے؟ آرٹیکل 204 سر۔ اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی۔ In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک۔ جی، Article 204, Clause 1. In this article, court means نہیں، آگے the Supreme Court